تو کیا واقعی دولت اور مرتبہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ چلیں اسی سوال کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پرانی حکایت سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک مغرور شہزادی اور ایک بہت ہی عاجز کمہار کی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا شہر جہاں لوگوں کی قیمت ان کے کپڑوں سے لگائی جاتی تھی اور ان کی پہچان ان کی دولت سے ہوتی تھی۔ مطلب سب کچھ تکبر پر ہی ٹکا ہوا تھا، لیکن اس شہر کی بنیادیں بہت جلد ہلنے والی تھی۔ اچھا، تو کہانی کے اس پہلے حصے میں ہم دو ایسے کرداروں سے ملیں گے جو رہتے تو ایک ہی شہر میں ہیں، لیکن ان کی دنیائیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ایک طرف محل کی شان و شوکت ہے تو دوسری طرف مٹی کی سادگی۔ ایک طرف ہے احمد، ایک یتیم کمہار، ہاتھ تو اس کے مٹی سے بھرے رہتے ہیں لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہے۔ اور دوسری طرف شہزادی ماہ نور، جن کا لباس تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے مگر ان کی آنکھوں میں غرور کی ایک سرد مہری ہے۔ ایک ہی شہر لیکن دنیائیں کتنی الگ ہیں۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ موڑ جہاں یہ دونوں دنیائیں آپس میں ٹکرانے والی ہیں۔ شہر کے اسی شور بھرے بازار میں ایک ایسی ملاقات ہونے جا رہی تھی جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ ذرا منظر سوچئے، شہزادی اپنے محافظوں کے ساتھ بازار سے گزر رہی ہیں اور اچانک ان کی نظر احمد کے مٹی کے برتنوں پر پڑتی ہے۔ وہ وہیں رک جاتی ہیں اور ان کے رکتے ہی جیسے پورے بازار میں ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے۔ شہزادی نے ان برتنوں کو بڑی حقارت سے دیکھا اور ایک طنزیہ انداز میں بولی، یہ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ اتنے معمولی سے برتن؟ ان کے الفاظ جیسے ہوا میں زہر کی طرح گھل گئے۔ شہزادی کے اس طنز کے جواب میں احمد نے بڑے سکون سے سر جھکایا اور کہا، شہزادی صاحبہ، مٹی کی چیزیں ہوتی تو سادہ ہیں لیکن بہت کام آتی ہیں۔ اس کے جواب میں تکبر کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ سچائی کی ایک اپنی ہی طاقت تھی۔ خیر، شہزادی تو چلی گئیں لیکن ان کے الفاظ احمد کے دل کو چبھ گئے۔ پھر بھی اس نے غصہ کرنے یا بدلہ لینے کے بجائے بس آسمان کی طرف دیکھا اور صبر مانگا۔ یہی تو اس کی اصل طاقت تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ ایک ایسی آزمائش جو صرف شہزادی کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے شہر پر آنے والی تھی۔ اچانک شہر پر شدید قحط پڑ گیا، سارے کنویں سوکھ گئے، زمین میں دراڑیں پڑ گئیں اور پانی تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ اب چاہے محل ہو یا کوئی جھونپڑی، پیاس سب کو لگ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شہزادی کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ اس کی دولت، اس کے زیورات، اس کی پیاس نہیں بجھا سکتے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میرا یہ غرور مجھے بچا پائے گا؟ اس کی ساری شان و شوکت قدرت کے سامنے جیسے مٹی ہو گئی تھی۔ اور بس یہیں سے شہزادی کی اصل کہانی کا آغاز ہوتا ہے، تکبر سے عاجزی تک کا ایک لمبا سفر۔ جب ہر کوئی مایوس ہو گیا تو سب کو ایک ہی شخص یاد آیا، احمد۔ جی ہاں، وہی کمہار جسے شہزادی نے حقیر سمجھا تھا، اب وہی پورے شہر کی آخری امید تھا۔ پھر جب شہزادی شرمندہ ہو کر اس سے مدد مانگنے گئی تو احمد نے بس اتنا کہا، مدد انسانیت کے لیے کی جاتی ہے، کسی کے رتبے کو دیکھ کر نہیں۔ اس کے یہ الفاظ اس کے کردار کا سچ مچ آئینہ تھے۔ اس دن جیسے شہزادی کا ایک نیا جنم ہوا۔ اس نے اپنے شاہی کپڑے اتارے، عام سے کپڑے پہنے اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر زمین کھودنا شروع کر دی۔ اور محنت کے پسینے کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے دل کا غرور بھی دھلتا جا رہا تھا۔ اور اب کہانی اپنی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان سب کی محنت رنگ لائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آخرکار ان سب کی مل کر کی گئی محنت رنگ لائی اور کنویں سے پانی نکل آیا۔ اس دن شہزادی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن یہ آنسو غرور کے نہیں تھے، یہ شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اور جب شہزادی نے احمد سے معافی مانگی تو اس نے اسے ایک آخری سبق بھی سکھایا۔ اس نے کہا، اصل امیر وہ ہے جو اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ مطلب حقیقی دولت سونے چاندی کا نام نہیں بلکہ ایک بڑے دل کا نام ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ غرور انسان کو ہمیشہ نیچے گراتا ہے۔ دوسری بات، عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ کسی کی اصل پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کی دولت یا اس کے رتبے سے نہیں۔ یہ ایک پرانی کہانی ضرور ہے لیکن اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ یہ ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے،
ہماری زندگی میں اصل دولت کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہے یا وہ انسان جو ہم خود ہیں؟